ان قبلہ بغیر قضاء القاضی، اور اگر مشتری اول نے یعنی بکر نے قاضی کے فیصلے کے بغیر جو ہے قبول کر لیا تو لیس لہ ان یردہ، تو اسے یہ حق نہیں کہ بائع کے پاس مبی واپس کر دے، لأنہ بیع جدید فی حق الثالث، کیونکہ اس کا واپس لینا یہ بیع جدید ہے تیسرے کے حق میں، کہ اگر خالد جو ہے بکر کے پاس واپس نہ کر کے خالد کے پاس یہ زید کے پاس واپس کر دیتا تو یہ بیع جدید ہوتی، گویا کہ بکر نے زید نے بیچا بکر کے ہاتھ، بکر نے بیچا خالد کے ہاتھ، اور خالد نے بیچا پھر جو ہے زید کے ہاتھ، تو یہ بیع ثالث ہوتی، بیع جدید ہوتی تیسرے کے حق میں یعنی بائع کے حق میں۔ وَإِنْ كَانَ فَسْقًا فِي حَقِّهِمَا، اگرچہ مشتری اول اور مشتری ثانی ان دونوں کے درمیان یہ فسق ہے مگر تیسرے کے درمیان یہ جو ہے بیع جدید ہے۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں ہے کہ وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ، اگر جو ہے مشتری اول کے پاس مال واپس کر دیا گیا اس کے اقرار سے، قاضی کے قضا کے بغیر اور کسی عیب کی وجہ سے، لا یحدث مثلہ، تو جن کے مثل جو ہے وہ عیب پیدا نہیں ہوتا، تو لم یکن لہ ان یخاصم الذی باعہ، تو اسے یہ اختیار مشتری اول کو اختیار نہیں کہ جس نے اس کے ہاتھ بیچا ہے اس سے مخاصمہ کرے، مثلا بائع سے اس نے خریدا اور مشتری اول نے اس کو مشتری ثانی یعنی خالد کے ہاتھ بیچ دیا، اور خالد نے کہا دیکھیے جو غلام آپ نے بیچا ہے اس کے ہاتھ میں تو 6 بلکہ 7 انگلیاں ہیں، اور 7 انگلیاں اس کی وجہ سے یہ عیبدار ہو گیا، تو یہ جو 7 انگلیاں ہیں یہ عیب ہے، لیکن یہ عیب جدید نہیں معلوم ہو رہا، یہ تو جو ہے عیب قدیم ہے، یعنی جو کی اور جو ہے کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ان دونوں مشتریوں کے بیع کی بکر اور خالد کے درمیان یہ کیا ہے فسق ہے، والاول ثالثہما، اور بائع اول یعنی زید جس نے بیچا تھا یہ ان دونوں کا جو ہے کہ غیر تیسرا ہے۔ اور جامع صغیر میں یہ ہے کہ اگر وہ مال واپس کر دیا گیا مشتری اول کے پاس مشتری اول کے عیب کے اقرار کر لینے کی وجہ سے، اور یہ جو ہے واپسی قاضی کے فیصلے کے بغیر ہوئی اور ایسے عیب کی وجہ سے ہوئی کہ اس جیسا عیب پیدا نہیں ہوتا اتنی مدت میں، مثلا ایک ہاتھ میں جو ہے 10 انگلیاں ہو جانا، تو لم یکن لہ ان یخاصما، تو مشتری اول کو جو ہے اب اس سے جو ہے مخاصمہ کا اختیار نہیں ہے، الذی باعہ، جس نے اس کے ہاتھ بیچا ہے، کیا ہے بائع اول زید نے۔ وبہذا تبینہ، کہتے ہیں جامع صغیر کے مسئلے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الجواب فیما یحدث مثلہ وفیما لا یحدث مثلہ سواء، کہ مشتری اول نے مشتری دوم کے پاس جو بیچا ہے اور اس کی مدت واپس کرنے وہ آیا، اس مدت میں اگر اس کے مثل عیب پیدا ہو جاتا ہے اور یا اس کے مثل عیب نہیں پیدا ہوتا ہے تو دونوں کا قاعدہ جو ہے ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے واضح ہو گئے کہ جواب اس صورت میں کہ جس کے مثل عیب پیدا ہوتا ہے یا عیب پیدا نہیں ہوتا دونوں برابر ہے، عیب پیدا ہوتا اس میعاد میں، مثلا بدن میں پھوڑے نکل آئے، پھنسیاں نکل آئیں، آنکھ میں جو ہے تکلیف ہو گئی، تو یہ تو عیب ہوتے رہتے ہیں، اور جس کے مثل عیب جو ہے نہیں ہوتا ہے، مثلا 6 انگلیاں ہو گئی ایک ہاتھ میں یا 7 انگلیاں ہو گئی یا آنکھ کی بینائی ہی اچانک سب پہ چلی گئی۔ وفی بعض روایات البیوع، اور کل مبسوط کی بحث جو ہے جامع صغیر کی جو ہے بعض جو ہے کی روایتوں میں ہے کتاب البیوع کی، کہ انا فیما لا یحدث مثلہ یرجع بالنقصان، کہ جس عیب کی مثل اتنی میعاد میں عیب پیدا نہیں ہو سکتا تو نقصان کے مقدار وہ لے لے گا، بے قیام البر، جو ہے بغیر جو ہے راہ و رسم قیام کیے بغیر، عند اہل البائع الاول، اور بائع اول کے پاس جو ہے، مثلا کہ اب یہ مشتری اول نے خریدا اور خرید کر کے قبضہ کیا پھر بیچ دیا دوسرے کے ہاتھ، اور اس نے کہا ارے جو آپ نے غلام بیچا ہے اس میں تو 6 یا 7 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں میں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے
اور اب واپس کرنا چاہیں تو واپس ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں مبسوط کی اور جامع صغیر کی بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ حکم صغیر کا ہے ان علامات کی بنیاد، ان اثر کی بنیاد پر کہ انا جو ہے کہ من اس طرح اب جو ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ جس کے مثل یہ عیب پیدا نہیں ہوتا تو یہ واپس لے گا نقصان بائے اول سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ یہ عیب جو ہے بائے اول ہی کے پاس پیدا ہوا۔ مثلا 6 انگلیاں 7 انگلیاں ہونا تو ظاہر ہے کہ یہ عیب پیدائشی ہوتا ہے، یہ بائے اول ہی کے پاس جو ہے یہ عیب ہوا، اس لیے جو اس میں نقصان ہے تو نقصان کا عوض وہ لے سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم سے۔